پیارے دوستوں، آج کی اس ویڈیو میں ہم پیش کرنے جا رہے ہیں ایک ایسا واقعہ جسے سن کر آپ حیرت زدہ رہ جائیں گے۔ یہ واقعہ ہے ایک اللہ والی عورت کے پیٹ میں سانپ جس سے اس کی 4 اولادیں مر گئی، اور ایک اللہ والے بزرگ نے کیسے یہ پورا معاملہ سمجھا اور پھر اس عورت کا علاج کیا۔ پیارے دوستوں، یہ سب کچھ جاننے کے لیے آپ سب سے ہماری گزارش ہے کہ اس ویڈیو کو اینڈ تک ضرور دیکھیے گا۔ تو چلیے ویڈیو کو شروع کرتے ہیں۔ پیارے دوستوں، کہا جاتا ہے کہ ایک لڑکی بہت نیک، پاکیزہ اور باحیا اپنے ماں باپ کی اکلوتی بیٹی تھی۔ اللہ تبارک تعالیٰ نے اسے حسن و جمال بے تحاشا دیا تھا، اور اخلاق بھی خوبصورتی کی وجہ سے کئی لوگ اس کے عاشق تھے۔ لیکن ایک بار ایسا ہوا کہ ایک آدمی اسے دیکھ کر اس کے حسن و جمال کا دیوانہ ہو گیا۔ وہ طرح طرح سے اس کی تصویریں لیتا اور بہانے سے اس کو دیکھا کرتا تھا، اور آئے دن اس سے ملنے کے لیے نئے منصوبے بنایا کرتا تھا کہ یہ لڑکی مجھے کس طرح سے مل جائے۔ لیکن ایسا نہ ہوا، اور اس لڑکی کی شادی کسی مسلمان آدمی سے ہو گئی۔ وہ اس کے ساتھ بہت خوش تھی، لیکن وہ ہندو آدمی جو بے تاب ہو گیا کہ اگر یہ لڑکی مجھے نہ ملی تو میں مر جاؤں گا، اور وہ یہ بھی کہا کرتا تھا کہ اگر وہ لڑکی مجھے نہ ملی، اگر میری اس سے شادی نہ ہوئی تو میں اس کی شادی کسی اور سے بھی رہنے نہیں دوں گا۔ پیارے دوستوں، اس لڑکی کی شادی تو ہو گئی تھی، مگر اس ہندو آدمی نے اسے کبھی خوش رہنے نہیں دیا۔ وہ طرح طرح کے طریقے ڈھونڈتا ہی رہتا تھا اسے پریشان کرنے کے لیے۔ اس ہندو آدمی نے جنگل میں جا کر چیلا کاٹنا شروع کر دیا اس لڑکی کے شوہر پر، اور اس لڑکی پر کالا جادو کرنا شروع کر دیا۔ کالے جادو کرنے کی وجہ سے اس لڑکی کا شوہر اسے بدظر سا رہتا تھا، نہ اسے زیادہ بلاتا تھا اور نہ ہی اس سے کوئی پیار محبت کی بات کرتا تھا۔ بس اس کے شوہر کو اس لڑکی کو دیکھ کر ہمیشہ غصہ ہی آ جاتا تھا، کیونکہ اس پر کالے جادو کا اثر ہو رکھا تھا۔ پیارے دوستوں، اس لڑکی کے شروع کے 5 سال تک اس کے ہاں کوئی بچہ ہی نہ ہوا۔ ایک تو اس بات کا غم کہ اس کا شوہر ہمیشہ اس سے بیزار رہتا ہے، اور کوئی اولاد بھی نہیں ہوئی تھی۔ کسی کے کہنے پر اسے روحانی علاج کروایا تو اس کے ہاں ایک لڑکی پیدا ہوئی۔ اس بچی کو سب چاہتے تھے، مگر اس لڑکی کا شوہر اس بچی کے پاس بالکل نہیں جاتا تھا۔ اس بات سے بھی وہ لڑکی دکھی رہتی تھی، مگر اللہ تبارک تعالیٰ کا شکر ادا کرتی رہتی تھی کہ کم از کم گھر میں رحمت تو آئی ہے۔ اب ایک نہ ایک دن باپ کے دل میں محبت بھی پیدا ہو جائے گی۔ اس کی بچی تقریباً 8 مہینے کی ہو گئی تھی۔ انہی دنوں میں اللہ کے دربار سے ایک فقیر آیا اور اس عورت کے گھر گیا۔ عورت نے ملازمہ کو کہا کہ اس کو خیرات دے کر روانہ کر دو، مگر وہ فقیر ضد کرنے لگا کہ میں گھر کی مالکن سے ملنا چاہتا ہوں، کہ میں گھر کی مالکن سے ملے بنا نہیں جاؤں گا۔ حالانکہ وہ کسی کے سامنے نہیں آتی تھی، با پردہ عورت تھی، لیکن نہ جانے کیوں فقیر سے ملنے دروازے تک آ گئی۔ وہ فقیر کہنے لگا، بی بی جی کھانے کو روٹی دے دو۔ اس عورت نے اسے 3 روٹیاں دی اور سالن دیا۔ کھانے کے بعد وہ فقیر بولا، بیٹی پانی نہیں پلاؤ گی؟ اس عورت نے ملازمہ سے کہا کہ اس کے لیے پینے کے لیے پانی لے آؤ۔ ملازمہ جیسے ہی پانی لے کر آئی اور اس فقیر کو گلاس میں ڈال کر پانی دیا، جیسے ہی فقیر نے گلاس میں پانی دیکھا تو فقیر نے اس عورت سے کہا کہ بی بی جی اس پانی میں تو سانپ ہے۔ عورت حیران رہ گئی۔ فقیر نے کہا کہ بی بی آپ پر تو کالا جادو کیا گیا ہے۔ وہ لڑکی حیران ہو گئی کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے۔ نہیں، مجھ پر کون کالا جادو کرے گا، میرا تو کوئی دشمن بھی نہیں ہے۔ فقیر نے کہا کہ آپ پر کالا جادو کیا گیا ہے، آپ کی کوئی اولاد نہ۔ وہ لڑکی ہنسنے لگی اور کہنے لگی، بابا جی آپ جھوٹ بول رہے ہو۔ اس عورت نے کہا کہ بابا جی آپ یہ بات کیسے کہہ سکتے ہیں، اور میں یہ بات کیسے مانوں، میری تو ایک بیٹی ہے۔ فقیر نے کہا کہ اندر جا کر دیکھو، میری بات سچ ہے، تمہاری بیٹی سو نہیں رہی۔ بہت پریشان ہوئی اور روتے ہوئے اندر بھاگی۔ اس عورت نے جیسے ہی جھولے میں پڑی اپنی بیٹی کو دیکھا تو وہ سچ میں مر چکی تھی۔ واپس دروازے پر آئی تو دیکھا کہ وہ فقیر غائب ہو چکا ہے۔ اس نے اپنی ملازمہ کو فقیر کے پیچھے بھیجا جو کہ غائب ہو چکا تھا۔ سب لوگ حیران تھے۔
کہ آخر بچی مر کیسے گئی، وہ فقیر کون تھا جس نے اس کی موت کی خبر دی، لیکن صبر تو کرنا ہی تھا۔ وہ صبر و شکر عورت اپنی بیٹی کی موت پر اللہ تبارک تعالیٰ کے حضور سجدے میں گر پڑی۔ اس بچی کے تقریباً 1 سال بعد اس کے گھر دوبارہ ایک بیٹی پیدا ہوئی۔ وہ بیٹی پہلی بیٹی سے بھی زیادہ خوبصورت تھی۔ وہ عورت کسی کے سامنے اپنی بیٹی کو نہیں لاتی تھی کہ کہیں اس کو کسی کی نظر نہ لگ جائے۔ وہ عورت اپنی ایک بیٹی کھو چکی تھی مگر دوسری کو کھونا نہیں چاہتی تھی، لیکن جب وہ بچی 2 سال کی ہو گئی تو ایک بار پھر وہی فقیر دروازے پر آ گیا۔ نوکرانی اس فقیر کو صدقہ خیرات دینے گئی تو اس فقیر کو پہچان کر بھاگتی ہوئی اندر چلی گئی اور مالکن کو بتایا کہ وہی فقیر آیا ہے۔ وہ عورت ڈر گئی اور ایک بار اس کو شک ہوا کہ کہیں اس کی دوسری بیٹی بھی نہ مر جائے۔ اس عورت کے یہ خیال آتے ہی وہ دوڑ کر اپنے کمرے میں گئی اور اپنی بیٹی کو دیکھا جو سکون سے سو رہی تھی اور سانس لے رہی تھی، اور نوکرانی سے کہا کہ اس فقیر کو کھانا دے دو، اسے ہی کیا۔ ملازمہ نے مالکن کی بات مانتے ہوئے اس فقیر کو صدقہ خیرات دی، لیکن فقیر نے پھر وہی کہا کہ اپنی مالکن کو بلاؤ کہ آپ کی مالکن پر کالا جادو کیا گیا ہے، گھر کی کوئی اولاد زندہ نہیں بچے گی، تم لوگ میری بات کیوں نہیں مان رہے، اس لڑکی سے کہو کہ اپنا علاج کروائے۔ وہ فقیر بار بار یہی کہے جا رہا تھا کہ اپنی مالکن کو بلاؤ، اس پر کالا جادو کیا گیا ہے کہ اسے کہو کہ اپنا علاج کروا لے، نہیں تو اس کی کوئی نسل باقی نہیں رہے گی، اس کی اولاد ساری مر جائے گی۔ وہ عورت کبھی بھی صاحب اولاد نہیں ہو سکتی۔ پہلے تو وہ اس بات کو نہیں مان رہی تھی، لیکن جب فقیر نے یہ بات کہی کہ وہ زوروں کی تار رونے لگی۔ ملازم عورت نے جلدی سے اپنے شوہر کو بلا لیا۔ گھوڑے پر سوار ہو کر جب اپنے گھر آیا، عورت کا شوہر گھوڑے سے اترا۔ گھوڑے نے عجیب حرکت کی اور اس کے گھر کے آنگن میں ایک گڈھا کھودنے لگا۔ سب حیرانگی سے اسے دیکھ رہے تھے۔ آج اس گھوڑے کو کیا ہو گیا ہے؟ گھوڑے نے گھر میں قبر کیوں کھود دی ہے؟ اتنی دیر میں اس عورت کی بیٹی قدموں پر چلتی ہوئی صحن میں آئی، اس سے پہلے کہ وہ اس گھوڑے کے بنائے ہوئے گڈھے میں گر گئی۔ جب اسے نکالا گیا تو اس کی موت ہو چکی تھی۔ اس واقعے کے بعد اس عورت کو یقین ہو گیا کہ وہ فقیر ٹھیک ہی کہتا تھا۔ اس نے اس پر عمل کے طور ایک عالم سے رابطہ کیا۔ اس عالم کا علاج کے دوران ہی اس کی ایک اور بیٹی پیدا ہوئی۔ اب وہ لڑکی اور اس کا شوہر ہر وقت خوف زدہ رہتے تھے کہ کہیں ان کی یہ بیٹی بھی نہ مر جائے، لیکن ہوا وہی جس کا خوف تھا۔ ایک دن وہ عورت اپنی بیٹی کو لے کر کسی عامل کے پاس جا رہی تھی۔ راستے میں اچانک اڑتی ہوئی ایک جیل آئی، اس کی کم سم بچی کو اڑا کر لے گئی۔ وہ دیکھتے ہی دیکھتی رہ گئی کہ وہ چین دور آسمان پر لے جا کر اسے پھینک چکی تھی۔ زمین پر آ کر اس کی بیٹی کا پورا وجود بکھر چکا تھا۔ ماں باپ تڑپ تڑپ کر رو رہے تھے، آخر ہماری بیٹیوں کو اس طرح کون مار رہا ہے، کون دشمن ہے ہمارا؟ عورت ہر وقت اولاد کے غم میں روتی ہی رہتی تھی۔ اپنی آنکھوں کے سامنے اولاد کو مرتے ہوئے دیکھا تھا۔ یہ وہی عورت تھی جو برداشت کر کے اللہ تبارک تعالیٰ کے حضور سجدے پر سجدے کر رہی تھی۔ یا اللہ پاک، تیری کیا رضا ہے، کیا مسلط ہے، کون ہمارا دشمن ہے، راز کیوں نہیں کھلتا؟ عامل نے یہ نہیں بتایا تھا کہ کالا جادو کس نے کیا ہے۔ اس کا شوہر تو پہلے ہی اس سے بیزار تھا، کم از کم بیٹی کی وجہ سے اپنی بیوی کے قریب آتا تھا، لیکن جب 3 بیٹیوں کی موت واضح ہو گئی تو اس کے گھر والے اسے اکسانے لگے اور کہنے لگے کہ بیٹا تیری یہ بیوی منحوس ہے، اس سے کوئی بھی اولاد پیدا نہیں ہو سکتی۔ اس کا شوہر بھی دوسری شادی کرنے کے لیے سوچ ہی رہا تھا کہ ایک دن اس کے گھر پر دستک ہوئی۔ فقیر نے روٹی کے لیے صدا دی، ارے کوئی ہے صبح کے فقیر کو کھانا کھلا دے۔ نوکرانی نے دروازہ کھولا تو وہی فقیر سامنے موجود تھا۔ اس عورت کو جب پتہ چلا تو وہ دوڑتی ہوئی دروازے پر آئی، روتی ہوئی بولی، اب آپ کس کو لینے آئے ہیں؟ جب بھی تو آتا ہے میری اولاد لے جاتا ہے، میرے پاس تجھے دینے کے لیے کچھ بھی نہیں ہے، میری گود خالی ہے، میرے مقدر میں اولاد نہیں ہے۔ عورت روتی ہی جا رہی تھی۔ وہ فقیر کہنے لگا کہ ارے بی بی، اگر مجھ پر یقین رکھتی ہو تو مجھے گھر کے
کے اندر آنے دو مجھے ہاں صرف تمہارے ہی کام کے لیے بھیجا گیا ہے۔ عورت نے یقین کر لیا اور اس فقیر کو گھر کے اندر بلا لیا۔ فقیر پورے گھر میں چکر لگانے کے بعد ایک جگہ پر بیٹھ گیا اور پانی مانگا۔ نوکرانی ایک برتن میں پانی لے کر آئی۔ فقیر کافی دیر تک وظیفہ پڑھتا رہا، تسبیحاں کرتا رہا، ذکر الہی کرتا رہا۔ پھر اس نے کہا اس برتن میں دیکھو اور بتاؤ کہ تمہیں کیا نظر آتا ہے۔ جیسے ہی وہ عورت اس کے اندر دیکھتی ہے تو وہاں کالے رنگ کا ایک سانپ بیٹھا ہوتا ہے۔ وہ چیخ مار کر پیچھے ہٹ جاتی ہے۔ فقیر نے کہا بی بی اب تم نے اپنی آنکھوں سے دیکھ لیا، تم پر کالا جادو کیا گیا ہے اور اس جادو کے ذریعے آپ کے پیٹ میں کالا سانپ بیٹھا دیا ہے جو آپ کے ہر بچے کو موت کے گھاٹ اتار دیتا ہے۔ وہ عورت کہتی ہے کہ لیکن میری بچیاں تو صحیح سلامت پیدا ہوتی ہیں۔ پھر وہ فقیر کہتا ہے کہ ہاں یہی تو وجہ ہے کہ خوشی آپ کو ملتی ہے لیکن خوشی کی چھین لی جاتی ہے۔ ان بچوں کو مارنے والا کوئی اور نہیں یہی سانپ ہے۔ اور آپ کو ایک بات بتاؤں یہ عمل کسی نے کروایا ہے، یہ عمل ایک ہندو آدمی نے کروایا ہے۔ اس بستی میں رہنے والے بہت سے ہندو ہیں، انہی میں سے ایک ہندو آپ کے پیچھے پڑا ہوا ہے۔ اس نے آپ کو آپ کی شادی سے پہلے دیکھا تھا، دیکھتے ہی آپ کے جمال کا دیوانہ ہو گیا تھا، آپ سے شادی کرنا چاہتا تھا۔ آپ کی شادی کہیں اور ہو گئی تو وہ دل میں ملال رکھتا تھا، اس لیے اس نے کالا جادو کرنے والے عمل کے پاس جا کر ایک منتر سیکھا اور جنگل میں جا کر 40 دن تک اس کا عمل کیا۔ اس کے بعد آپ پر اور آپ کے شوہر پر کالا جادو کر رہا ہے۔ اسی وجہ سے آپ کا شوہر جو آپ سے اتنی محبت کرنے والا تھا وہ آپ سے نفرت کرنے لگا۔ آپ کو میری بات سمجھ جانی چاہیے۔ اتنے میں وہ لڑکی کہنے لگی لیکن میں کیا کروں؟ وہ فقیر کہنے لگا تم پر اور تمہارے شوہر پر اس آدمی نے ایسا گندا جادو کیا ہے کہ جس کی وجہ سے تم اولاد کا سکھ نہیں دیکھ پاؤ گی۔ اگر چاہتی ہو کہ تمہاری اولاد زندہ رہے تو تمہیں ایک بہت بڑی اور سخت مشکل سے گزرنا ہوگا۔ جب پتہ چل گیا تو کوئی دشمن ہے تو وہ باہمت عورت کہنے لگی میں ہر مشکل سے گزرنے کے لیے تیار ہوں لیکن اس کالے جادو سے ان کو آزادی چاہیے۔ فقیر نے کہا کہ سوچ لو کہ یہ عمل بڑا ہی مشکل ہے۔ اس نے کہا کہ میں تیار ہوں۔ فقیر نے کہا کہ اولاد کو زندہ حاصل کرنے کے لیے تمہیں خود اس سانپ کو اپنے پیٹ سے جنم دینا ہوگا تاکہ آئندہ آنے والی بچوں کی زندگی محفوظ ہو جائے۔ پہلے تو وہ عورت گھبرائی تھی لیکن جو کہ وعدہ کر لیا تھا کہ جو بھی ہوگا میں ہر مشکل سے گزرنے کے لیے تیار ہوں، مجھے اپنے رب پر اور اس کی ذات پر پورا یقین ہے۔ وہ اس عجیب و غریب اور ناقابل یقین کام کرنے کے لیے تیار ہو گئی۔ حکیم نے اسے یہ بات بھی بتائی تھی کہ وہ سانپ تمہارے پیٹ میں موجود ہے، وہ بڑھ نہیں رہا۔ جب تم اسے محبت کا اظہار کرو گی، کہو گی کہ یہ میرا بچہ ہے، میں اس کو پیدا کرنا چاہتی ہوں، میں اسے دنیا میں لانا چاہتی ہوں، پھر وہ تمہاری بات کو سنے گا اور تمہیں کسی طرح سے اسے اپنے پیٹ سے باہر نکالنا ہے۔ فقیر نے اس کو کچھ وظیفے بھی بتائے کہ یہ عمل تمہیں رات کی تنہائی میں کرنا ہے، بعض کسی سے بات چیت کیے۔ اب اس نے یہ بات بھی کہہ دی تھی کہ جو بھی میرے پیٹ کے اندر ہے میں اس کو اس دنیا میں لانا چاہتی ہوں۔ سانپ نے اس کی بات سن لی، بس وہ بڑھنا شروع ہو گیا۔ وہاں اس نے دائی سے بھی بات کر لی تھی کہ میرے ہاں جو بچہ بھی پیدا ہوگا کوئی انسانی بچہ نہیں ہوگا، ایک سانپ ہوگا۔ مت گھبرانا، سانپ زندہ نہیں بلکہ مردہ حالت میں باہر آئے گا۔ اللہ تبارک تعالیٰ کی کرنی کہ اس نے اس کے ساتھ ساتھ ایک زندہ لڑکے کو بھی پیدا کیا۔ اس کا رنگ بالکل نیلا تھا۔ وہ لڑکا اپنی پیدائش کے کچھ ہی دیر کے بعد مر گیا۔ تم تو بہت بہادر ماں ہو۔ ایک ماں کو 3 بیٹیاں اور ایک بیٹا کھونے پر اس واقعے کے ٹھیک 1 سال کے بعد اللہ تبارک تعالیٰ نے اس عورت کو پھر ایک بیٹا دیا۔
کالے جادو کا اثر اب ختم ہو چکا تھا۔ ایک دن وہی فقیر اس کے گھر پھر آیا اور وہ عورت گھبراتی ہوئی آئی اس فقیر کے پاس کہ بابا جی کیا بات ہے، کوئی ایسی خبر تو سنانے تو نہیں آئے کہ میں پھر سے ٹوٹ جاؤں؟ اب تو میرا بیٹا بھی ہو گیا ہے اور اللہ کا شکر ہے کہ وہ صحت مند بھی ہے، وہ اب تک ٹھیک ہے، میں ہر روز اس کی لمبی زندگی کی دعا مانگتی ہوں۔ وہ فقیر کہتا ہے کہ میں اس بار تمہیں کوئی بری خبر دینے کے لیے نہیں آیا، بلکہ میں تو ایک خوشخبری دینے آیا ہوں کہ وہ ہندو کامل جس نے تمہارے اور تمہارے شوہر کے اوپر اور تمہارے بچوں پر کالا جادو کیا تھا، وہ آج بھی جنگل میں جادو کر رہا تھا، تبھی ایک کالے ناگ نے اس کو ڈس لیا اور وہ وہیں پر مر گیا۔ اللہ تبارک تعالیٰ تم پر کرم کرے، تمہارے دشمن ہلاک ہو گئے ہیں۔ اس طرح وہ پاکیزہ عورت اللہ تبارک تعالیٰ کے کرم سے اپنے بیٹے کے ساتھ ہنسی خوشی زندگی گزارنے لگی۔ پیارے دوستو، کالا جادو ایک سچی بات ہے، یہ قرآن پاک سے بھی ثابت ہے، اس لیے ہمیں اپنی اور اپنے گھر والوں کی ہر طرح سے حفاظت کرنی چاہیے۔ اللہ تبارک تعالیٰ ہم سب کو اپنے حفظ و ایمان میں رکھے اور ہمیشہ اپنی رحمتوں سائے میں رکھے، آمین یا رب العالمین۔ امید ہے کہ آپ سب کو ہماری آج کی ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی ہو تو ہماری ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کیجیے گا۔ اس طرح کی ہماری ویڈیو دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں۔ شکریہ۔